یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جب تک آپ نے اس کتاب کو پڑھا نہ ہو آپ اس کتاب کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتے۔ آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے بہت خوبصورت کتاب ہے، بڑی زبردست طریقے سے لکھی گئی ہے، اس کے گتے بہت خوبصورت ہے، اس کا ورک بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز ہے، گھڑی ہے، جتنے تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو دیکھا نہیں ہے، اتنے تک اس کے بارے میں آپ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے، جب تک آپ نے اس کی بات نہیں سنی، اس کا کلام نہیں سنا، اس کو دیکھا نہیں، آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یا تو اس کی تلاوت سنیں گے، یا اس کا بیان سنیں گے، یا اس کے اخلاق دیکھیں گے، ان چیزوں سے متاثر ہوں گے، پھر آپ اس کی تعریفیں کریں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی، توجہ میری طرف رہے، ان کے آنے سے پہلے ان کی تعریفیں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا تک نہیں ہے، تعریفیں شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھا تک نہیں ہے، پیدائش تک نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ میں صرف 2 دلیلیں دیتا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام صرف 2 انسان ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح کے وقت حق مہر واجب ہوتا ہے، یعنی فرض ہوتا ہے۔ اب حق مہر کیا ہوگا، کیا حق مہر رکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی انتظار تھی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حق مہر کیا رکھا جائے؟ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، یہ کتاب، اس کے اندر حضرت علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے حضرت ام حوا کا حق مہر ادا کرو۔ ابھی تک صرف 2 انسان ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور درود کس پہ پڑھا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی پہ پڑھا جا رہا ہے۔